محبت کی اسی دھرتی کو پاکستان کہتے ہیں، جو کرتا ہے دلوں میں گھر گزشتہ 3 نسلوں سے، اسی ایک نام کو ہم قائد عوام کہتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین، پاکستان کے واحد بین الاقوامی سطح کے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لاڑکانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چاہے مزدور ہو یا کسان، پاکستان کے عوام کے لیے اپنے منشور کے تحت خدمت کی اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع اور ہمارا معیشت کو ترقی کرنے کے لیے وہ مواقع پیدا کیے ہیں، جس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہے۔ ہم نے جو یہ انڈسٹریل زون اور اکنامک زون کا سلسلہ سندھ میں شروع کیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مقامی انڈسٹریز ہے، کامرس ہے، بزنس ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا عوام کو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے خیرپور اکنامک زون جو شروع ہوا تھا وہ کتنا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آج جو لاڑکانہ میں الحمدللہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہو رہا ہے، وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے جہاں ہم انشاءاللہ تعالی جو سی پیک کا منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا، جس کا روٹ یہاں سے ہی گزرتا ہے اور ہمارا رتو دیر و خزدار کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا فائدہ بھی حاصل کرے گا، اور باقی پاکستان کو پنجاب سے کنیکٹ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کچھ سالوں پہلے یہ منصوبہ صرف کاغذوں پہ تھا، صرف ایک پلان تھا، اور آج جب میں یہاں پہنچ رہا تھا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس کوالٹی کا انفراسٹرکچر یہاں بنایا گیا ہے، کس کوالٹی کا ہم نے جو روڈز ہے، جو لائٹنگ ہے، جو فیسلٹیز ہے، چاہے وہ آپ کا ریکریشنل سینٹر ہو، مسجد ہو، ہاسپٹل ہے، سارے فیسلٹیز موجود ہے۔ اب ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم یہاں کے عوام کو اور ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار رہا ہے اور جو مختلف جماعتوں کا اور حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ الگ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا مزدور ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 2 سال میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو، اور ہمارا جو انفلیشن ہے، ہمارا انفلیشنری ریٹ ہے، وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جیسے یہ حکومت آیا ہے انہوں نے ہمارا بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے،
جیسے جو بھی بزنس کرتا ہے, جو بھی انڈسٹری چلاتا ہے, تو وہ چور ہے, اور ان کے پیچھے چاہے وہ ایف پی آر ہو, زبردستی وہ جو CNIC کارڈ کا جو پالیسی تھا ان کو اپنا نہیں سمجھ کے, ایک دشمن سمجھ کے اس طریقے سے سلوک کیا گیا, اور ایک سوچ کے ڈنڈا کے ساتھ وہ ٹیکس نکال سکتے ہیں, ڈنڈا کے ساتھ وہ معیشت چلا سکتے ہیں, اور ڈنڈا کے ساتھ وہ ملک بھی چلا سکتے ہیں. وہ ایگزامپل اور اس کا نتیجہ, اس کا جو اثر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ آؤٹ لک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ہم نے بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریلسٹ کو وہ انفراسٹرکچر دینا ہے, وہ فیسلٹیز دینا ہے تاکہ ان کا انڈسٹری فعال ہو, ان کا بزنس فعال ہو, اور پھر ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ ہو. سندھ حکومت نے اپنا اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے باقی صوبے کے مقابلے میں اور وفاق کا FPR کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس جنریٹ کیے ہیں, زیادہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا ہے. اور ہم نے وہ کیسے کیا؟ ہم نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا, ہم نے اپنے کمپیٹیٹیو ٹیکس ریٹس دیے. مثلا جیسے ہمارا سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ باقی صوبے سے کم, اور ہم نے جن سے ہم نے ٹیکس لینا تھا ان کو کرمنل نہیں سمجھا, ان کو کوکس کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئے, اور سندھ کا ٹیکس ریونیو جنریشن کا جو پروگریس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایگزامپلس ہے پاکستان کی ریاست کو چلانے اور پاکستان کی معیشت کے چلانا, کہ یا اب جیسے وفاق کرتے آ رہا ہے اور جیسے PTI کی جماعت, آپ اس طریقے سے حکومت کو, ریاست کو, معیشت کو چلا سکتے ہیں, یا حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری اپنا کے, اپنا ذمہ داری سمجھ کے بزنس کمیونٹی کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے, انڈسٹری کا بھی, تاجر کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے, جو ہمارا مزدور ہے, جو ہمارے کام کرنے والے ہیں, ان کے لیے بھی خیال رکھنا, ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا. ہم نے ابھی کچھ دن پہلے سکھر میں ایک مزدور سٹی کا افتتاح کیا تھا, جو کہ مزدوروں کے لیے گھر کا اور فلیٹ کا ایک منصوبہ تھا. اور اب جو یہاں لڑکانہ میں انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ CM صاحب ہمارے انڈسٹریل زون کے لیے وہ انسینٹیوز کا جو طریقہ کار ہے, جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ضرور دیں گے, تاکہ لوکل, خاص طور پہ ہمارا لوکل جو کامرس کا چیمبر ہے اور ہمارا لوکل انڈسٹریز ہے, ریجنل انڈسٹریز ہے, ان کو وہ موقع ملے کہ یہ پریمیم فیسلٹیز کا وہ فائدہ اٹھا سکے. ہمارا زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے, اور سندھ میں ہمارے خاص طور پہ یہاں ہم ذرائع معیشت کو بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارا جو چاول کا پروڈکشن ہے, ہم پورا سندھ میں سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ جانتے ہو کہ لڑکانہ کے جو امرود ہے وہ پوری دنیا کے سب سے زبردست امرود ہوتے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں ایگریکلچر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی موقع ہوگا کہ وہ انڈسٹریل یونٹس یہاں قائم کرے, تاکہ ان انڈسٹریز کو, اس سیکٹر کو وہ فائدہ پہنچائے. اور ہم بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریل کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے, جیسے باقی ملک کے سامنے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاص ایک کردار کشی کی گئی ہے, اور ہمیں ایک طریقے سے پیش کیے گئے ہیں. ہم ضرور عوام دوست ہے, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم صنعت کے اور بزنس کے دشمن ہیں. ہم آپ کے بھی دوست ہیں, اور ہم چاہتے ہیں
کہ ہم مل کے کام کریں, ہم مل کے ساتھ آگے بڑھے. اور حکومت نے جس طریقے سے وفاق نے اس ملک کے عوام کو, خاص طور پہ اس صوبے کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے اس مشکل معاشی صورتحال کے دوران, ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے. سندھ حکومت نے یہاں کے مقامی بزنسز ہے اور انڈسٹریز ہے, ہم نے مل کے کام کرنے ہیں تاکہ ہم اپنے عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور آئی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت آپ کے ساتھ مل کے آگے کام کرے گا, اور اس انڈسٹریل زون کا فائدہ لاڑکانہ کے عوام کے لیے خاص طور اور اس صوبے کے عوام کے لیے آگے جا کے پورے ملک کو نظر آئے گا کہ اس کا جو نہ صرف اسٹریٹجک لوکیشن ہے مگر جو فیسلٹیز ہے وہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے, ہمارا انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوگا. وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ 10,000 یعنی 1 کروڑ جابز دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے, وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہیں. لیکن سندھ حکومت کم وسائل سے, کم ریسورسز سے مگر زیادہ محنت سے آپ اپنے عوام کے خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد بھی لڑ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے سی ایم صاحب نے تو ہمارا گیس کا رائٹس کے ایشو پہ بات کیا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے حقوق کے لیے, چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو, چاہے وہ NFC ایوارڈ ہو, چاہے وہ ہمارے جزائر ہو, ہمارا آئلینڈز ہو, جو بھی ہمارے اپنے ایشوز ہے, ہر سطح پہ اور ہر فورم پہ ہم ان کے لیے اور عوام کے لیے لڑتے رہتے ہیں. حکومت کے جو وزیر ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر عمران خان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے, ان کی عوام دشمن پالیسیز کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمارا سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو ٹارگٹ کیا گیا ہے میڈیا کے تھرو اور نیب کے تھرو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جانتا ہے کہ ہم کیسے ان سازشوں کا مقابلہ کریں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سیاست کیسا ہوتا ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غیر جمہوری طاقتوں کو حکومت سے کیسے نکالنا ہے. اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہمارے عوام کے لیے جو اس وقت تاریخی مہنگائی, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا بوجھ ان کو اس نالائق اور نااہل حکومت کی وجہ سے اٹھانا پڑ رہے ہیں. ان کی نالائقی کا بوجھ, ان کی بجلی کی بل, ان کی گیس کی بل, ان کی دوائیوں کی بل, ان کے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہیں. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اس ناجائز, نالائق, نااہل حکومت کو گھر بیچنا چاہتے ہیں, اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آنے چاہتے ہیں جو اپنے عوام کو ریپرزینٹ کرے, جو عوام کی وجہ سے اقتدار میں آئے. جب عوام کی وجہ سے حکومت بنتی ہے تو پھر عوام کی خیال رکھا جاتا ہے, عوام کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب کسی اور کی وجہ سے آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ ان کی فکر کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل کرنے کے ہمیشہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تھرو انشاءاللہ تعالی جمہوری, آئینی, قانونی طریقے سے اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے, ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ, تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف, عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف, یا عدم اعتماد نالائق, ناجائز, نااہل, سلیکٹ وزیر کے خلاف.
رب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے, ایک پیج پہ لے کر آئیں گے, پھر جتنا ہمارا چائے کی دعوتوں پہ ان کے پسینہ نکلیں گے, اتنا ہمارا 10 جلسے سے اثر نہیں ہوتا ہے. اور جتنا آج کل حکومت کے وزراء بیان بازی کر رہی ہیں, اپوزیشن کے درمیان دھرار پیدا کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کی جو فکر ہے, جو ڈر ہے, وہ پورے پاکستان کے عوام کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پورے پاکستان کی جمہوری قوتیں یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. اس لیے جب ہم حملہ کرتے ہیں تو کٹ پتلی کو کم از کم گھر جانا پڑے گا. جب کٹ پتلی گھر جاتا ہے, آپ کا نمائندہ وزیر اعظم بنے گا, تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان میں جو پوٹینشل ہے ہمارے عوام میں, ہمارے نوجوان میں, ہمارا بزنس سیکٹر میں, ہمارا انڈسٹریل سیکٹر میں, ہمارا اپنا لوکیشن میں, ہمارا اپنے ریسورسز میں, انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اس مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کٹپتلی نہیں, عوام کا نمائندہ چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی ہم محنت کرتے رہیں گے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے. Let's see it go.